السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جدید فقی مسائل، فتویٰ نمبر 90۔ موضوع ہے چست لباس میں نماز۔ جواب دینے والے ہیں ذاکر عباس المدنی، پیش کرنے والے ہیں ڈاکٹر حافظ فہد الاسلام سلفی۔ مغربی تہذیب نے پوری دنیا کو متاثر کیا، خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ اس سے کافی متاثر نظر آ رہا ہے۔ اس کا ایک مظہر چست کپڑوں کو زیب تن کرنا۔ ایک شخص کی عورت کی حد جس کا ہمہ وقت اور بطور خاص نماز میں چھپانا واجب ہے، اگلی اور پچھلی شرمگاہ، البتہ اس کے زانوں، ناف اور گھٹنوں کے بارے میں اختلاف آ رہا ہے، جس کا مدار اس کے بارے میں وارد باہم متعارض آثار ہیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ یہاں پر مقصود گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چست کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ڈھیل ڈال کپڑوں میں نماز ادا کرنا باعث راحت ہے، کیونکہ رکوع و سجود کی احسن طریقے سے ادائیگی کے لیے ڈھیلے ڈھالے کپڑے بہتر ہیں۔ لیکن اگر لباس اتنا چست ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو جائے، خاص کر کمر کے نچلے حصے، تو ایسا لباس اسی وقت جائز ہے جبکہ اوپر لمبا کرتا پہنا جائے جو قابل سطر حصہ تک کا احاطہ کرتا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کپڑا نہ پہنے ہو تو اس کے لیے ایسے کپڑے میں نماز مناسب نہیں ہے، اور اگر پڑھ لیتا تو نماز درست ہو جائے گی۔ چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شرمگاہ سے چپکنا اور اس کی ساخت کا ظاہر ہونا نقصان دہ نہیں ہے، یعنی نماز درست ہوگی۔ در المختال جلدوم صفحہ 84۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر رنگ چھپا ہو اور جلد کے سائز معلوم پڑتا ہو، مثلا گھٹنے، کولہوں اور اس جیسے، تو اس کپڑے میں نماز صحیح ہوگی پردہ پوشی کی وجہ سے۔ المجموع جلسوم صفحہ 176۔ اور قال البہوتی فی الروض المربع جلد اول صفحہ 494۔ اس کا اعتبار نہیں ہے کہ عضو کی ساخت کا پتہ نہیں چلے، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ شرح منیح میں ہے کہ اگر کپڑا گاڑھا ہو کہ چمڑے کا رنگ نظر نہ آئے، لیکن عضو سے چپکا ہوا اور اس کی ساخت کو ظاہر کرتا ہو کہ عضو کی شکل نمایاں ہو جائے، تو مناسب ہے کہ سطر حاصل ہو جانے کی وجہ سے یہ بات نماز درست ہونے میں مانع نہیں ہوگی۔ الدر المختار جلدوم صفحہ 84، یعنی نماز ادا ہو جائے گی۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں المغنی ابن قدامہ جلدوم صفحہ 287، فقہ سنہ جلد اول صفحہ 97۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چست کپڑوں میں بھی نماز ہو جائے گی۔ ڈاکٹر حافظ فہد الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن، پٹنہ۔